فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ اللہ جل جلالہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت فوراً اس پر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے چلے جا رہے ہیں، شاید اس گناہ کے بعد یہ توبہ کر لے۔ اللہ کی ذات رحیم ذات ہے، اللہ کی ذات کریم ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے چلے جائیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری رات انسان تہجد پڑھے اور ساری رات ایک انسان شراب پیے تو میرا اللہ شرابی کو اور تہجد والے کو برابر کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان رزق حلال کما رہا ہے اور ایک انسان رزق حرام کما رہا ہے اور ان دونوں کے مال میں میرا اللہ برکت ڈال دے، ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں پر رحم کیے ہوئے ہیں اور رحم کرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور ندامت اختیار کرتا ہے تو فرمایا الندم توبہ، الندم توبہ، یہ ندامت بھی توبہ کرنا ہے۔ ندامت کا انسان کے دل میں آ جانا یہ بھی توبہ کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو چکا ہے۔ اپنے گناہ پر انسان اللہ کے سامنے ایک عاجزانہ درخواست پیش کرے، میرے اللہ بڑے گناہ ہو گئے، مجھے معاف فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرمائے جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آپ میرے نافرمان بندوں سے کہہ دیجئے یہ وہ نافرمان ہے جو نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال بھی شاید آ گیا ہو کہ بڑے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں میرا اللہ معاف بھی کرے گا کہ نہیں۔ نہیں نہیں، یہ نہ لاؤ کہ اس گناہ گار بندے سے کہہ دو ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر چکی ہے، آسمان گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا، وہ لوگ جو وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے معاف کر دوں۔ اللہ کو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ کی شان وراء الورا ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، میرے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، میرے اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تو سب کو معاف کر دے، میرے اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور سب کو عذاب دے دے، میرے اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون ہے جو اس کے عذاب سے بچوا سکتا ہے، اور کون ہے جو اس کی رحمت میں داخل کروا سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا آؤ تم مل کر توبہ کر لو، آؤ تم مل کر توبہ کر لو۔ اور ہمیں تو شکر ہے، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص اور اتنا زیادہ گناہ گار ہے، اتنا زیادہ گناہ گار ہے کہ محلے والوں نے اسے دور نکال دیا، شہر سے دور نکال دیا، شہر سے دور چلا گیا، کھانا پینا ختم ہو چکا ہے، بیماری آ چکی ہے اور مرض ہو چکا ہے، بالکل مرگ کے قریب آ چکا ہے۔ اب دائیں دیکھا ہے، بائیں دیکھا ہے، آگے دیکھا ہے، پیچھے دیکھا ہے، اب ایک دم اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ وہ باقی آپ نے علماء سے سنی ہوئی، اور فریاد بھی یہ الفاظ، وہ یہی تو کہہ رہا ہے میرے اللہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں، کون ہے تیرے سوا میری مغفرت کرے گا؟ اگر تو عذاب دے دے تیری شان بڑھتی نہیں ہے، اگر تو معاف کر دے تیری شان میں کمی نہیں، یعنی میرے عذاب دینے یا معاف کرنے سے آپ کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ آپ تو وراء الورا ذات ہیں، هو الاول لیس قبلہ شیء هو الاخر لیس بعدہ شیء۔ میرا اللہ اس وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، میرے اللہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہیں ہو۔ اللہ کی ذات ہے، یعنی ان الفاظ سے اللہ کے سامنے رودات پیش کی اور اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑایا، ایسے رویا۔ اللہ نے اس کو جب اس کو موت آئی، اللہ نے وقت کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا
کہ جاؤ لوگوں سے کہو کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا، اس کا جنازہ ادا کر دیں، اور وہ اپنے لیے معافی مانگتا چلے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب لوگ آئے اس کو آ کر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو فلاں شخص ہے، ناکارہ تھا، نکما تھا، یہ تو بڑے سیاہکار بدکار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ یہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی تھا، لیکن آخری وقت جس انداز نے اس نے مجھ سے دعا مانگی، پھر میری رحمت نے گوارا نہ کیا اور میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور یہ تو بڑا تھوڑا سا اس نے مانگا ہے، اگر یہ سارے انسانوں کی بخشش کا سوال کرتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ جو بنی اسرائیل کے بندے پر اتنا مہربان ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا مہربان ہوگا۔ آئیں اللہ کے قرآن سے پوچھیں، قرآن کریم کیا خوبصورت کلام کرتا چلا جا رہا ہے، ایسا پیارا انداز بتائے کس کے لیے؟ میرے آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ، بے شک اللہ، کوئی شکی گنجائش نہیں ہے، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، التائب حبیب اللہ تعالی، التائب حبیب اللہ تعالی، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہینہ قبیلہ کی ایک عورت آئی، اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، یعنی وہ حاملہ ہو کر آئی ہے اور زنا کے ساتھ حاملہ ہو کر آئی ہے، زنا کیا، حمل ٹھہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کو پہنچ چکی ہوں، آپ مجھ پر حد قائم کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ولی کو بلایا اور اسے کہا، اس کا اچھی طرح خیال کرنا، جب حمل واضح ہو جائے، یعنی جب بچہ ہو جائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ اللہ کی بندی کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہے کہ مجھ سے برائی سرزد ہو چکی ہے، آج صبح و شام آنکھ کا زنا، کان کا زنا، ناک کا زنا، پورے جسم سے زنا ہی زنا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں دن دھناتا پھر رہا ہوں، میرے اندر کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ آج کیسے اپنے اللہ سے غافل ہو چکا ہوں میں، کیسے اللہ کی ذات کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور اس عورت کے اندر ایک جذبہ توبہ کا جذبہ پیدا ہوا پڑا ہے، فارغ ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز حمل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اب اس عورت کے پورے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے اور اس کو سنسار کر دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق اس نے کیسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو 70 مدینے کے آدمی میں تقسیم کر دیا جاتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہو کیسی کامل توبہ کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیا ہے کہ دنیا میں میں اللہ سے اپنے گناہ کا بدلہ لے لوں، آخرت میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ ہاں میرے دوستو، جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ کوئی نیک گناہگار آدمی اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں۔ حضرت فقی ابو العیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، یعنی پری صورت تھی، اور آدمی اس کے دیوانے ہی دیوانے تھے، اور لوگ ترلے کیا کرتے، منت سماجت کیا کرتے تھے کہ آج یہ ہمیں ٹائم دے دے، آج یہ ہمیں ٹائم دے دے۔ اور اس کی فیس کتنی تھی؟ 10 دینار۔ دروازہ کھولا رہتا تھا، یوں تخت پہ بیٹھی ہے اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، آج کس کی بات یہ مان لے تو میرے تو بھاگ جاتے۔ یہ حال تھا، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ ایک دن ایک عابد کو ادھر سے گزر ہوا، اللہ والے کا گزر ہوا، اس کی نگاہ اس عورت پر پڑی، اسی لیے تو فرمایا من نظر سہما من سہام ابلیس او کما قال علیہ السلام۔ او بھائی جہاں جاؤ نگاہوں کو نیچے رکھو، جس جگہ آپ کی نگاہ پڑ گئی، جس گھر پر پڑ گئی، جس پر پڑ گئی، وہ سارا عکس دل کے اندر آ جائے گا۔ شیطان کی تیروں میں بڑا تیر ہے انسان کی نگاہ،
اس نگاہ کو قابو کر لو، اللہ علم میں طاقت دیں گے، اللہ عمل میں طاقت دیں گے، اللہ بول میں تاثیر دیں گے، اللہ نمازوں میں لذت دیں گے، اللہ خیرات میں لذت دیں گے، اللہ سخاوت میں لذت دیں گے، اللہ روزوں میں لذت دیں گے، اللہ تراویح میں لذت دیں گے، اللہ تلاوت قرآن پاک میں لذت دیں گے۔ اپنی آنکھ کو جھکا کر دیکھو تو صحیح، اس آنکھ کو تھوڑا سا کنٹرول تو کر کے دیکھو، سارا نظام بدل جائے گا، بہت ساری غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ بہرحال اس عابد کی نگاہ پڑی، واپس آ گیا ہے، بڑی روزے رکھے ہیں، بڑی نفس کو اپنے سختی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن وہ محبت کا غلبہ غالب آیا ہوا ہے۔ اپنا مال بیچا اور 10 دینار لیے اور اس عورت کے وکیل کو دیے اور جا کر عورت کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اب جب یہ عابد بیٹھا اور قریب تھا کہ اس سے بوسو کے ناز شروع کرتا، ایک دم پیچھے ہٹا، اس کے سابقہ اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس پر غالب آ گئی۔ ایسے نیک عمل کیے ہوئے ہیں، بیچ میں آڑے آگے، گناہ سے بچا دیا گیا اور یوں کپ کپی تاریخ ہو گئی۔ پیچھے ہٹا، اس نے کیا ہوا، کہاں جاتے ہو؟ کہ جو میں تجھ کو مال دیا ہے وہ میرا مال تجھ پر حلال ہے۔ اے نوجوان، لوگ تو ترستے ہیں اور میں تیری بات مان رہی ہوں، اس وقت تو کیوں ضائع کرتا چلا جا رہا ہے؟ کیا پہلے تو نے کوئی ایسی ملاقات نہیں کی؟ کہ نہیں کی، پہلی دفعہ تھی، ہاں، کہ بس میں اپنے اللہ سے ڈر گیا، آج تک میرے اللہ نے مجھے مصلی پر دیکھا ہے اور آج مجھے ایک بدکار عورت کے پاس دیکھا ہے، میرا اللہ کیا کہے گا، میرا بندہ کہاں چلا گیا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یوں رنگ زرد ہو گیا اور یوں جسم پر کپ کپی تاری ہے اور کہا یہ مال تیرا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنا پتہ تو بتا جا۔ اپنا پتہ بتایا اس نے اور اللہ والے چلے گئے اور پھر اپنے عبادت خانے میں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اب یہ عورت کہتی ہے، یہ نوجوان، ہائے ہائے اللہ اکبر، جس نے ایک مرتبہ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کیا بھی نہیں، اور یہ اللہ سے اتنا ڈر گیا، اور میں پرسوں سے گناہ کرتے چلی جا رہی ہوں، آخر میں بھی تو سی اللہ کی بندی ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر کوئی جرم صادر نہیں کیا، ابھی مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا، میرے گناہوں پر میرے اللہ پردے ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یہ بند کر دو دروازہ، اور معمولی سے کپڑے پہن لیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن خیال آیا کہ چلو اس کے ہاں جاتی ہوں، شاید وہ مجھ سے نکاح کر لے، میرا معاون بن جائے اور میری معاونت کرے اور مجھے نیکی اور دین سکھائے اور میں اللہ کے سامنے توبہ کر لوں۔ وہاں سے چلی، اس عابد کے گھر پہنچی۔ جب عابد کو بتایا گیا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اب اس نے آ کر دیکھا، اس عورت نے اپنا یوں چہرہ کھولا، اس نے یوں چہرہ کھولا کہ اس کو پتہ لگ جائے گا میں فلاں ہوں۔ اس نے دیکھا، وہ سارا منظر اس عابد کے سامنے گھوما اور وہیں چیخ ماری اور وہیں اللہ کے پیارا ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ حیرانگی کا عالم ہے، اس عورت کو دیکھنے کے بعد اس اللہ والے کا انتقال ہو گیا، گھر والوں کو اس نے ساری رودات سنائی، اور جیسے ایک بھائی ہے وہ بھی بڑا نیک ہے، آپ اس سے نکاح کر لو، کہ مقصد تو میرا یہی ہے کہ میں اپنے اللہ سے توبہ کر لوں۔ اس سے نکاح کیا۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اس عورت کے بدن سے اللہ نے 7 بچے دیے اور یہ 7 کے 7 بچے بنی اسرائیل کے ولی بن گئے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بندوں پر مہربانی فرمائی ہے۔ ارے یہ بنی اسرائیل کی عورت توبہ کرے، اللہ معاف کر دے، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کی مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور پھر یہ میرے شیخ والے الفاظ استعمال، خوبصورت کلام فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، یا اللہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق نہ ہو، ہم کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے جب تک تیری توفیق نہ ہو۔ ہمارے لباس میں، ہماری خوراک میں کوئی ایسے عمل ہیں جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب ہیں، اللہ ہمارے ان اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔